غلام روحیں پارٹ 8۔ میں اس صبح دن سے شام تک ان لوگوں کی روداد غم سنتا رہا۔ اس دن مجھے شدت سے کسی کا انتظار تھا۔ اتنی مصروفیات کے بعد بھی میں اونکار ناتھ کو بلانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے یقین تھا کہ اونکار ناتھ کو جب سمینا کا ذہنی توازن بگڑ جانے کی خبر ملی ہوگی اور جب وہ اپنے جنتر منتر میں ناکام ہو جائے گا تو میرے پاس مدد لینے ضرور آئے گا، مگر عصر گزر گئی، شام ہو گئی اور پہاڑی انسانوں سے خالی ہو گئی۔ اونکار ناتھ نہیں آیا۔ اس بات نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ مغرب کے وقت میں ابو الحسن کی طرف نکل گیا۔ نماز مغرب میں نے پہاڑی کے اجنا کے ساتھ پڑھی۔ وہ حسب معمول میرے قریب جمع ہو گئے، لیکن اس دن میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ میں سیدھا ابو الحسن کے گھر آ گیا اور ایک پلنگ پر دراز ہو گیا۔ دورشہوار میری یہ حالت دیکھ کر دوڑی دوڑی میرے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے محبتوں کے ساتھ پوچھا۔ ہاں دوری، طبیعت ٹھیک ہے، لیکن بس ذرا جی نہیں لگ رہا، میں نے نیم دلی سے جواب دیا۔ کیا بات ہے؟ آپ نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ میرے سر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ اس کا جملہ نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگا۔ ایسے جملے یقیناً میرے لیے فرحت کا باعث ہوتے تھے۔ میں نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ میرے اس انہماک پر اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوری، بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ اپنے نفس کی تمام تر سازشوں سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش میں ایک عام آدمی ہی ہوتا۔ غالباً اس فضیلت کا متحمل نہیں ہو پا رہا ہوں میاں صاحب نے جس سے مجھے نواز دیا ہے۔ میرے اندر کوئی کھوٹ ضرور ہے۔ نہیں، آپ ان دنوں الجھنوں میں گرفتار ہیں۔ ایسے آزمائشی لمحے ضرور آتے ہیں۔ آپ مجھے سب کچھ بتا دیجئے، کسی کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ایک جلیل القدر بزرگ ہیں، آپ کے اندر کوئی کھوٹ نہیں۔ کھوٹ تو باہر کی دنیا میں ہے۔ وہی شیطانی قوتیں نیک لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ دورشہوار نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ دوری، تمہاری قربت میں گداز اور تمہاری گفتگو میں شیرینی ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے جو میرے اندر کے فشار پر مجھے ٹوک سکے۔ یہ سبھی لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں میں اپنے قد کی طوالت سے اکثر بڑی الجھن ہوتی ہے۔ میں تنہائی محسوس کرنے لگتا ہوں۔ تم دوری، مجھے چھوٹے میاں صاحب نہ سمجھا کرو۔ اکبر میرا دوست تھا، مگر وہ بھی عملاً مجھ سے بچھڑ گیا۔ اس کے انداز میں بھی میرے لیے قدر و منزلت آ گئی۔ تم بھی وہی کرتی ہو، مگر اس عزت و تکریم، اداب اور حفظ و مراتب سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں نے دورشہوار سے جذباتی لہجے میں کہا۔ دوری، کم از کم میں تم سے اس برتاؤ کا طالب نہیں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ دورشہوار کا چہرہ میری اس جذباتی گفتگو سے سرخ ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جنبش ہوئی اور میں نے تشنگیوں کی تمام حسرتوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں مجھے ایک سمندر نظر آیا۔ میں نے اس کی جھلملاتی آنکھوں میں صرف اپنا چہرہ دیکھا۔ میرے لیے یہ لذت بالکل نئی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سا کیف طاری تھا۔ دوری کی اس کیفیت میں بات ہی کچھ اور تھی۔ پھر اچانک مجھے نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے دورشہوار کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس طلسمی فضا کے سحر کو ختم کرنے کے لیے میں نے دورشہوار سے قہوہ طلب کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئی اور میں سوچنے لگا، کہیں میں کسی لغزش کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ابو الحسن آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے میری مزاج پرسی کی اور میری بدلی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔
ابو الحسن نے بہت دبے دبے لہجے میں میری گزشتہ روز کی گوشہ نشینی کی شکایت کی۔ میں بہت سکون سے ابو الحسن کی باتیں سنتا رہا، اس لیے کہ وہ میرے اتالیق بھی تھے۔ علم و فضل میں میرا مرتبہ بلند ہو جانے کے بعد بھی ہم دونوں کے درمیان میں ماضی کے متعلق کی وفاداریاں موجود تھیں۔ جب ابو الحسن اپنے تجربوں کی روشنی میں مجھے اپنے بندو نصح سے نواز چکے تو میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ سچ ہے کہ خدا نے میرے ساتھ فیاضی سے کام لیا ہے، لیکن میں ابھی تک اپنے ذہن کے اس شر کو دبا نہیں سکا جس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا ہے۔ جب سے میں نے اپنے والدین مرحوم اور اپنی بہن کی روحوں سے ملاقات کی ہے، میں بہت مضطرب رہا ہوں۔ میں نے انہیں آزردہ خاطر دیکھا ہے۔ ابو الحسن، میں نے اپنی بہن کے آنسوؤں کو دیکھا ہے۔ میں ان ظالموں کو بھلانے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا جنہوں نے میرا گھر برباد کر دیا۔ ابو الحسن، میں بہت مجبور ہوں، لیکن معاف کر دینے میں جو سکون ہے وہ سربلندی ہے جو سزا دینے میں نہیں۔ آپ درگزر کر دیجئے، یہ آپ کے منصب کے مطابق نہیں ہے۔ ابو الحسن نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میری یکسوئی ختم ہو گئی ہے۔ میں پرسکون رہ کر عبادت و ریاضت میں خود کو مصروف کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں کہ میری بہن کی صورت مجھے چاروں طرف گھورتی نظر آتی ہے۔ اس پہاڑی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ میری باتوں سے ابو الحسن کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ہر لمحے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار میرے ارادے سے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اپنی دلی کیفیت، ذہنی انتشار کو قرب اور اضطراب سے بیان کیا تو ابو الحسن متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ درشہوار قہوہ لے کر آ گئی تھی۔ ابو الحسن نے اس کے سامنے بات جاری رکھنے میں کچھ تامل کیا، مگر میں نے درشہوار کے سامنے انہیں گفتگو کی اجازت دے دی۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کا مرتبہ اور بلند ہو، ابو الحسن نے نیاز مندی سے کہا۔ میری ایک درخواست ہے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی خدمت میرے سپرد کیجیے، میں وہی کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں ابو الحسن، میں نے باعجلت تمام کہا، میں اس معاملے میں کسی کو درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتا، خود نپٹنا چاہتا ہوں۔ عشاء کا وقت ہو چلا تھا۔ میں نماز کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ درشہوار مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ چلتے وقت اس سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ حجرے میں آ کر میں نے طوطوں کے پنجرے میں پانی ڈالا اور ایک وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ عبادت سے مجھے سکون ملا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ الماس کو طلب کرنا چاہیے۔ میں نے کوئلے دہکائے اور خوشبو سے تمام حجرے کو معطر کر دیا۔ الماس کی روح جلد ہی میری طلبی پر حاضر ہو گئی اور میں نے اس سے ثمینہ کی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ اے نیک بزرگ، ثمینہ کی حالت آپ کے صبح کے عمل کے بعد بہت ناگفتہ با ہے۔ آپ کے موکلوں نے ثمینہ کی ذہنی حالت کو دوبارہ ابتر کر دیا ہے۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی ہے، لیکن کیا؟ میں نے الماس کو خاموش ہوتے دیکھا تو متعجب ہو کر پوچھا، الماس، تم نے اپنا جملہ نامکمل کیوں چھوڑ دیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اونکارناتھ پھر ثمینہ کو درست کرنے میں مصروف ہے۔ ثمینہ کو ہوش میں لانے کے لیے اس وقت بھی وہ اپنے جنتر منتر آزما رہا ہے۔ کوئی عجب نہیں کہ وہ پھر کامیاب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے خفگی سے کہا۔ الماس، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم یہ باور کرانا چاہتی ہو کہ اونکارناتھ اس علاقے میں میری رسوائیوں کے در پہ ہے؟ کیا اسے میری توہین کی جرت ہو گئی ہے؟ کیا اس کا انداز میرے ضمن میں بہت ہی جارحانہ ہے؟ اے عالی مقام بزرگ، الماس نے سر جھکا کر جواب دیا، وہ اپنے دل میں آپ کے لیے کینہ رکھتا ہے اور اس علاقے میں اپنی برتری کا خواہاں ہے۔ اس کے اندر نفرتیں بیٹھ گئی ہیں اور وہ آپ کے غیر معمولی واقعات سن کر اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ میں اس کے حواس ٹھکانے لگا دوں گا، بخدا میں اسے جہنم واصل کر دوں گا۔ الماس، اسے سمجھاؤ کہ وہ میرے آڑے نہ آئے۔
میں جذبات کی روح میں بہہ چلا تھا، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پا لیا اور الماس سے بولا، اے روح الماس، اے نیک سیرت دوشیزہ، تمہیں جانے کی اجازت ہے، مگر مجھے ان دنوں شاید تمہاری ضرورت زیادہ پڑے۔ میں آپ کے حکم کی تابع ہوں، روح الماس نے عاجزی سے جواب دیا۔ وہ ایک لمحے میں دھوئیں میں تحلیل ہو گئی اور طوطوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بہت مشتعل تھا۔ طوطوں کی چیخو پکار مجھے بہت بری لگی۔ میں نے انہیں جھڑک دیا، نامراد، او خاموش ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک طوطے نے مجھ سے کہا، کشف میاں صاحب، کشف میاں صاحب، اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں وہ ایک وظیفے کی رٹ لگانے لگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ مجھے یاد آ گیا، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ ان کا نت کیسی جرتیں کر رہا ہے۔ طوطے نے اس وقت مجھے ایک ایسا عمل یاد دلایا تھا جو میاں صاحب نے بطور خاص مجھے ودیت کیا تھا۔ میں نے طوطے کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور جلد ہی اپنا عمل شروع کر دیا۔ میں کوئی گھنٹے 2 گھنٹے گرد و پیش سے بے خبر اسی وظیفے کا ورد کرتا رہا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری بصارت وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اندھیرا چھٹ رہا ہے اور میں حجرے کے اندر بیٹھا ہوا حجرے کے باہر دیکھ رہا ہوں۔ میں پہاڑی میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، درشہوار کی طرف نکل جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی پلنگ پر دراز ہے جس پر میں شام کو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ملکوتی حسن ہے، اس کی زلفیں رخساروں پر جھول رہی تھیں۔ میں درشہوار کو دیکھتا ہوا پہاڑی سے نیچے اتر گیا، اور جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بیرسٹر راشد حسین کے مکان میں داخل ہو کر ثمینہ کی حالت دیکھوں، تو لمحوں میں وہ منظر میرے سامنے آ گیا جسے دیکھنے کے لیے میں نے یہ مشکل ترین وظیفہ پڑھا تھا۔ میری آنکھیں اس کمرے میں پہنچ گئیں جہاں ثمینہ ایک آرام کرسی پر رسیوں سے جکڑی بیٹھی اپنے سر کو دیوانگی کی حالت میں ادھر ادھر جھٹک رہی تھی۔ ثمینہ کے قریب ہی بیرسٹر راشد حسین حیران و پریشان کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ ثمینہ کے عین سامنے پنڈت اونکار ناتھ ننگے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سندلی دانوں کی مالا پر تیز تیز چل رہا تھا۔ اونکار ناتھ اور ثمینہ کے درمیان مٹی کے ایک کنڈے نما برتن میں لوبان سلگ رہا تھا۔ میں بڑی توجہ سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اونکار ناتھ کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑتی جا رہی تھی، وہ کسی خطرناک منتر کی جاپ میں منہمک تھا۔ مجھے یہ سب بہت دلچسپ لگا۔ میں نے اپنی بصارت کو وہیں ٹھہرے رہنے دیا۔ منتر کا جاپ پورا کر کے اونکار ناتھ نے مالا کو گردن میں ڈالا، اٹھ کر لوبان کے ایک ٹکڑے کو مٹی کے برتن میں پھینکا، پھر دھوئیں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور ثمینہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جس نے اپنا سر جھٹکنا بند کر دیا تھا اور حیرت بڑی نگاہوں سے اونکار ناتھ کو تک رہی تھی، جیسے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ لڑکی! اونکار ناتھ کی لرزہ پیدا کر دینے والی آواز کمرے کے سکوت کو چیرتی ہوئی ابھری۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے من کو گندی باتوں سے پاک کر کے فرش میں آ جا۔ I repeat، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے من کو گندی باتوں سے پاک کر کے ہوش میں آ جا۔ ثمینہ بدستور بت بنی بیٹھی آنکھیں پھاڑے اونکار ناتھ کو تکتی جا رہی تھی، تو وہ دوبارہ گرج کر بولا، لڑکی، اپنے من کی کالک دور کر، دور کر، دور کر، میری آگیا کا پالن کر۔ اونکار ناتھ اپنے الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ بیرسٹر راشد حسین گنگ سا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایسا شور بلند ہوا جیسے کوئی کربناک حالت میں چیخ رہا ہو۔ چیخوں کی یہ آوازیں تیزی سے ابھرتی تھیں اور پھر مدھم ہو جاتی تھیں۔ لوبان کی آگ، اونکار ناتھ کے منتر کی آواز اور چیخوں نے اس منظر کو بہت پرہیبت بنا دیا تھا۔ ثمینہ نے دوبارہ پاگلوں کی طرح سر کو زور زور سے جھٹکنا شروع کر دیا۔
اب اونکار ناتھ کی حالت غیر ہو گئی۔ بیرسٹر راشد حسین جب در ششدر کھڑا تھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اونکار ناتھ کی آواز میں بولا، یعنی اس کو آواز دیتے ہوئے بولا، پنڈت جی یہ کیسی آوازیں تھیں؟ یعنی بیرسٹر راشد حسین نے پنڈت سے پوچھا، پنڈت جی یہ کیسی آوازیں تھیں؟ میرے منتر کے بیٹ جادو کا توڑ کر رہے تھے، پنڈت اونکار ناتھ نے غصے کی حالت میں جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ بیرسٹر نے بڑی امیدوں کے ساتھ پوچھا۔ خاموش رہو اور دیکھتے جاؤ، پنڈت نے بیرسٹر کو جھڑک دیا۔ بیرسٹر راشد حسین کو جیسے سام سونگ گیا، وہ ایک طرف بالکل خاموش کھڑا رہا۔ جب تک میں موجود ہوں راشد حسین، تمہیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا منتر ہوتا تو میں کب کا ٹھیک کر دیتا، مگر اب کی اس پاپی نے کچھ محنت سے کام لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، لیکن بیرسٹر میں نے ہار ماننا نہیں سیکھا۔ لڑکی کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی اور اپائے کرنا ہوگا، اونکار ناتھ نے پورے عزم کے ساتھ کہا۔ اونکار ناتھ کی مایوسی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بے اختیار ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے لاپرواہی سے اسے دیکھا اور اپنی بصارت کو وہاں سے واپس لے آیا۔ وہ سارا منظر چشم زدن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس وحشت انگیز دید کے بعد اطمینان کی سانس لی اور حجرے کی چھت کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد بھی میں کافی دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا، پتہ نہیں میری آنکھ کب لگی۔ دوسری صبح میں کسی قدر دیر سے اٹھا، لیکن اتنی دیر سے بھی نہیں کہ نماز قضا ہو جائے۔ دورشہوار ناشتہ لے آئی۔ وہ عموماً صبح مجھ سے کم باتیں کیا کرتی تھی، تاہم آج اس کے اندازے سے عیاں تھا کہ وہ حجرے میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتی ہے۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا، بیٹھ جاؤ، کہو کیسی ہو؟ میرا دل اس سے بہت سی باتیں کرنے کو چاہتا تھا، مگر الفاظ میری زبان پر آتے آتے رک جاتے۔ یہ میری روحانی تربیت کے سبب تھا۔ مجھے اپنے ناآسودہ جذبوں کو مارنے کی تلقین کی گئی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان جذبوں کو محسوس کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں نے شتابیوں و شگفتگی کی کچھ دن جیل میں گزارے، کچھ فاقہ کشی اور بے بسی میں، کچھ عبادت اور ریاضت میں۔ زندگی کا بڑا حصہ اسی طرح گزر گیا۔ دورشہوار میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اچھی ہوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دوری رات میں نے ایک منفرد قسم کا عمل کیا تھا، میں نے کہا۔ میں نے اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑھا۔ جانتی ہو پھر میں کہاں کہاں گیا؟ کہاں؟ دورشہوار نے حیرت سے پوچھا۔ میری بصارت نے پہاڑی کا احاطہ کیا، پھر نہ جانے کیسے میری آنکھیں تمہارے گھر پہنچ گئیں، اور میں نے دیکھا کہ تم میرے پلنگ پر، اور تمہاری سیاہ زلفیں تمہارے رخساروں پر محو خواب ہیں۔ لیکن دورشہوار کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں وہ الفاظ ادا کر رہا ہوں جو اس حجرے کی شان شان نہیں۔ مجھے اپنے ہی لفظ بے وقت محسوس ہوئے۔ میں نے بات بدل دی، لیکن پھر فوراً ہی میری آنکھیں اس جگہ کے تعاقب میں روانہ ہو گئیں جو اصل میں مجھے مطلوب تھی۔ آپ رات والی بات بھول گئے؟ دورشہوار نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ مجھے واقعی کچھ یاد نہ تھا، لیکن کہ آپ مجھے اپنا ہمقد بنانے کی عزت دینا چاہتے ہیں، دورشہوار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ارے دوری، یہ سچ ہے کہ میں نے یہی کہا تھا جو تم نے سمجھا۔ میں یقیناً تمہیں بتاؤں گا۔ میں رات بیرسٹر راشد حسین کے اس کمرے میں گیا جہاں ثمینہ کو اونکار ناتھ میرے عتاب سے بچانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا۔ آپ مجھے کوئی کام کیوں نہیں سونپتے؟ تم میرے لیے بہت کام کرتی ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ اور کام میرے ذمہ ڈال کر دیکھیں۔ یعنی؟ دورشہوار نے کہا، کچھ اور کام میرے ذمہ ڈال کر دیکھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ابو الحسن جیسے عالم کی بیٹی ہو، اور اس فضیلت گاہ اس پہاڑی کی پروردہ ہو۔
بڑی مشکل سے میں درشوار کو سمجھا سکا پہاڑی پر سے وہی ایک ذات تھی جو مجھ سے الجھنے کی حد تک گفتگو کر سکتی تھی۔ سورج کی روشنی پھیلی تو میں نے اسے رخصت کر دیا اور طوطوں کو ان کی غذا فراہم کر کے باہر آ گیا، جہاں پر عقیدت مندوں کا ایک غول موجود تھا۔ روزانہ کی طرح میں نے ان پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی کہانیاں سنی اور انہیں سکون و اطمینان تقسیم کرتا رہا۔ ظہر کی نماز کے بعد میں حجرے میں داخل ہوا۔ درشوار میرا کھانا جو صرف دال اور 2 چپاتیوں پر مشتمل ہوتا تھا لے کر آئی۔ میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگی، آج صبح آپ سے رخصت ہونے کے بعد میرا جی چاہا کہ میں اس لڑکی سمینہ کو دیکھوں جو بیرسٹر راشد حسین کی لڑکی ہے، مگر وہ تو مجھے بالکل درست نظر آئی۔ کیا مطلب؟ لقمہ میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ تم کس وقت گئی تھی اور تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں صبح خاصا دن نکل آنے کے بعد گئی تھی، درشوار نے بدحواسی سے جواب دیا۔ مگر آپ کھانا تو کھائیے، میں نے غلط وقت پر ذکر چھیڑ دیا۔ نہیں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دنستہ اس ذکر کو طول نہیں دیا۔ درشوار کے سامنے مجھے کسی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ اس ندامت میں گرفتار نظر آتی تھی کہ اس نے یہ تذکرہ کیوں شروع کیا۔ میں نے اس مرحلے سے بچنے کے لیے درشوار کے سامنے باقاعدہ کھانا کھایا، حالانکہ میرا جی کھانے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں نے کھانا ختم کیا اور درشوار کو رخصت کیا۔ شمشیر علی کو بلا کر مجمع میں اعلان کرا دیا کہ آج دوپہر بعد میں باہر نہ آ سکوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس اعلان کے بعد کیسی سرگوشیاں نہ ہوں گی۔ عقیدت مندوں سے وقتی طور پر چھٹکارا پانے کے بعد میں اجنا کے ایک گروہ میں گر گیا جو پہلی بار میری اس اچانک اعلان کے بعد آیا تھا۔ ابوالحسن پریشان نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ اس گروہ کو یہاں سے لے جائیں۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد جب مجھے تنہائی نصیب ہوئی تو میں نے اونکار ناتھ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اسی پنڈت کے سلسلے میں جو میاں صاحب کے رشد و ہدایت کی اس پورے علاقے کو چیلنج کر رہا تھا۔ میں اس وقت غیظ و غضب کے عالم میں تھا اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے میں نے خود کو عبادت میں مصروف کرنا چاہا، لیکن عبادت میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے وظائف کا ورد کیا لیکن میری زبان میں لکنت ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک ایسے وظیفے میں خود کو غرق کر دیا جس میں مجھے اپنے ہونے نہ ہونے کا احساس بھی نہ رہا۔ مغرب کے وقت کہیں مجھے ہوش آیا اور میں نے شمال کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ پھر میں سجدے میں گر گیا۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرا بدن کانپنے لگا۔ میں نے زمین سے اتنی بار اپنے سر کو مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ جب میں نے درشوار کا لمس اپنے سر پر محسوس کیا تو مجھے ہوش آیا۔ وہ میرے قریب بیٹھی میرا سر سہلا رہی تھی۔ میں جائے نماز کے بجائے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے حیرت کے عالم میں درشوار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک سر دبا کر بولی، اے خدا تیرا شکر ہے۔ دری، تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں نے اسے حلاوت سے مخاطب کیا تو وہ آبدیدہ ہو کر بولی، میں والد سے آپ کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر آئی تھی۔ جب میں حجرے میں داخل ہوئی تو آپ جائے نماز پر بے ہوش پڑے تھے، آپ کا سر لہو لہان تھا۔ میں نے اس کی اطلاع فوراً والد کو دی۔ انہوں نے آ کر آپ کو بستر پر لٹایا، پٹیاں باندھی اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی ہدایت دے کر کوئی دوا لینے چلے گئے۔ ہاں دری، پڑھتے پڑھتے مجھ پر رکت طاری ہو گئی۔ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ تم لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی۔ زحمت؟ درشوار نے خفگی سے کہا۔ نہیں، میری مراد یہ نہیں تھی جو تم سمجھی، میں نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں ابوالحسن آ گئے اور درشوار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کوزہ میرے قریب لا کر بولے، میں یہ مشروب آپ کے لیے لایا ہوں، اسے پی لیں، خدا نے چاہا تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں نے وہ مشروب حلق میں انڈیل لیا۔ جب تک درشوار حجرے میں موجود رہی ابوالحسن ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے۔ مجھے کچھ دنوں تک مکمل آرام کا مشورہ دیا، لیکن جب درشوار چلی گئی تو انہوں نے باتوں کا رخ بدل کر سنجیدگی سے کہا،
میاں صاحب خدا آپ کی عظمتوں کو دو چند کرے، آپ کو علم کی برتری سے سرفراز کرے، لیکن میری بھی تمنا پوری ہو جاتی اگر آپ نے مجھے کسی خدمت کے قابل سمجھا ہوتا۔ میں یہ دوا لے کر شہر سے آ رہا ہوں۔ سارے شہر میں بیرسٹر راشد حسین کی کوٹھی کے جلے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اتنی خطرناک آگ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ابو الحسن میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ صورتحال معلوم ہو جانے پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بیرسٹر راشد حسین اپنی دولت کے بلبوتے پر ظلم کا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ میرے قلب کو سکون مل چکا تھا۔ اب میں مکمل تندہی اور انہماک سے حصول علم کر سکوں گا۔ میں ایک طالب علم کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شاید علم کے سمندر میں میری تشنگیاں کسی قدر دور ہو سکیں۔ خدا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں۔ ابو الحسن نے دعا دی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے عصر اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ راشد حسین کی کوٹھی جل کر خاکستر ہو جانے کی اطلاع سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ رہا اونکار ناتھ، تو میرا خیال تھا کہ اس ہولناک آتش زنی کے بعد وہ پہاڑی والے میاں صاحب کے معاملوں میں ٹانگ اڑانے سے باز آ جائے گا۔ یہ واقعہ سن کر میرا جی حجرے میں نہیں لگا۔ نماز مغرب کے بعد میں ابو الحسن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جنوں کی بستی میں میری آمد کی اطلاع ہوئی تو ایک پورا غول ابو الحسن کے مکان پر جمع ہو گیا۔ آج مجھے یہ ہجوم بہت اچھا لگا۔ میں نے سبھی کی مزاج پرسی کی۔ میری خوش دلی سے اجنا کے چہرے کھلے جاتے تھے۔ درشہوار بھی بہت شادمان نظر آتی تھی۔ عشاء کے بعد ابو الحسن کے مکان پر ضیافت کا اہتمام تھا۔ جنوں کے لیے اچانک ضیافت کا اہتمام کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ رات گئے تک اجنا میرے ارد گرد بیٹھے رہے۔ میں ان سے ان کے نجی حالات پوچھتا رہا اور میرا جی چاہا کہ کوئی میری ذات کے احوال پوچھے۔ اسی لمحے میرے سامنے درشہوار آئی۔ شاید اسے میرے دل کی بات کی خبر ہو گئی تھی یا اس نے اپنی ذہانت سے میری اس کیفیت کا اندازہ لگایا تھا۔ بہت دیر بعد میں وہاں سے آیا۔ اس روز میں نے الماس کو طلب نہیں کیا۔ روح کو مادی صورت میں ظاہر ہونے کے لیے بے حد اذیت ناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راشد حسین کے مکان میں آگ لگ جانے کے بعد یوں بھی مجھے الماس کو طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہاں، مجھے دنیا کی دوسری روحوں کو بلانے کا اشتیاق تھا۔ میں مصر کی ملکہ کلوپیترا کو بلانا چاہتا تھا۔ میں یونان کے شاعر سیفو سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ان مشہور روحوں کو طلب کرنے کا کام بڑا دشوار گزار تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ میں کسی نہ کسی طور انہیں زحمت دوں گا۔ بہرحال اس رات تو مجھے اطمینان تھا۔ بستر پر دراز ہو کر میں نے میاں صاحب کی ہدایت کے مطابق 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اپنے گرد اشارے سے حصار کھینچا، پھر 3 بار تالی پیٹی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں موند لیں۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی برکتیں کیا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 5 مرتبہ آیت الکرسی سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 3 مرتبہ تالی پیٹے تو جہاں تک تالی کی آواز جائے گی اس حصار میں کوئی بلا یا آفت نہیں آ سکتی۔ 2 روز تک میں اپنے عقیدت مندوں میں معمول کے مطابق گھرا رہا۔ میں اب سکون کے ساتھ وظائف میں مشغول رہتا، لیکن تیسرے روز ایک ایسا چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا کہ میں پھر منتشر ہو گیا۔ اس روز میں اپنے عقیدت مندوں سے ملاقات میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہجوم کے پیچھے شمشیر علی سے ایک امیر باوردی پولیس انسپکٹر الجھ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں کیا تو میں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں رحیم خان بھی وہاں پہنچ گیا اور وہ بھی انسپکٹر سے الجھ گیا۔ اس عرصے میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی انسپکٹر کی طرف مصروف ہو گئے۔ میں نے ابو الحسن کو اشارہ کیا۔ ابو الحسن جب وہاں پہنچے تو گولی چلنے کی آواز آئی۔ شاشه میں بھی دورہ ہوا وہاں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ شمشیر علی خون میں لت پت پڑا ہے۔ انسپکٹر کو ہجوم بے دریغ مار رہا ہے۔ اس کے ساتھ کے 2 پولیس والے پہاڑی سے بھاگ رہے تھے۔ میں نے بآواز بلند اس سرشور ہجوم کو روکا۔ ٹھہرو، میں نے کہا۔ میرے حکم دیتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ میں نے ایک نظر انسپکٹر پر ڈالی۔
وہ کھڑا ہوا کانپ رہا تھا۔ لمحوں میں ہجوم نے اس کی حالت شکستہ کر دی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بھاگا۔ ہجوم نے اس کا پیچھا کرنا چاہا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا، میں نے کہا، اور ساری توجہ جاں بلب شمشیر علی کی طرف مبذول کر دی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ اس کی نظروں میں ایک اعتماد تھا، فخر کا ایک جذبہ۔ میں نے اسے پوچھا، شمشیر علی، تم اس سے کیوں جھگڑ پڑے؟ شمشیر علی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی مگر وہ اپنے زوال پذیر حواس کو بجا کرتے ہوئے رک رک کر بولا، حضرت، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ شمشیر علی زیادہ نہ بول سکا، مر گیا۔ ہاشم نے مجھے بتایا کہ جب وہ انسپیکٹر کے پاس پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا، یہ کیا شبد بازی لگا رکھی ہے۔ شروع میں شمشیر علی نے اسے اس گستاخی سے باز رکھا مگر انسپیکٹر آپ کی ذات پر رقیق حملے کرتا رہا۔ میں نے بیان کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بس یہ سمجھ لی کہ جب انسپیکٹر اپنی اوقات سے بھر گیا تو شمشیر علی نے اس کی گردن دبوچ لی اور گستاخ انسپیکٹر نے مشتعل ہو کر گولی چلا دی۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس خونی حادثے کے بعد کیسے کیسے افسانے تراشے جائیں گے، مگر یہ انسپیکٹر کیوں آیا تھا اور اس نے یہ نازیبا کلمات کیسے ادا کیے تھے، مجھے یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ ایک لمحے میں ساری بات مجھ پر عیاں ہو گئی اور میں شدت غضب سے لرزنے لگا۔ میں نے ابوالحسن کو اشارہ کیا کہ وہ شمشیر علی کی میت کا انتظام کرے۔